दरवाजे खुल गए कहता कुरान है। ये प्यारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है, ये प्यारा रमजान। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो अब क्या करूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ। मैं फ़क़ीरे खैरुल अनाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है। मुझे इश्क है तो रसूल से मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो भाई अहमद रजा, मैं तो कारी साहब, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनके वतन से है। मुझे इश्क उनकी गली से है। मुझे इश्क उनके वतन से है। मुझे इश्क उनकी गली से है। मुझे इश्क है तो बतूल से। मुझे इश्क उनके हर फूल से। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे खुदा का हुक्म है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मेरा जिक्र क्या, मेरी फिक्र क्या, मेरा शेर क्या, मेरा जिक्र क्या, मेरा शेर उनके अदब से है। मेरा जिक्र उनके सबब से है। मेरी फिक्र उनके तुफैल से। मेरा शेर उनके तुफैल से। कहाँ मुझ में इतनी सकत भला के हो मनक़बत का भी हक़दार। मैं तो अब तो तुमको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो
تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، سارے چمن میں ہے ابو بکر عمر عثمان و علی۔ مجھے عشق ان کے وطن سے ہے تو ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو یعقوب بھائی میں تو، آپ جانتے ہیں میں تو، سب جانتے ہیں میں تو، پھر کیوں الجھتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو باب اولا کہیں، وہی جن کو ناد علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے محمد ہے، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، یہ تو نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا پنجتن سے ہے رابطہ، میں تو جو بھی نہ ہو اپنے گھر جائے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو
میں تو پنجتن کا غلام پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستیں متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس نیوز پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام حاضرین کو، ہمارے تمام والنٹیئرز، بہت قابل احترام ہیں والنٹیئر جو بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے تمام کیمرہ مین، ہمارے جم آپریٹر، ہمارے لائٹنگ کے انچارج شیراز بھائی، شیزان تو ہوتا ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں ہاں کیا شیزان تو نام ہے نہیں نا آپ کا، عظیم نعیم عظیم، ہاں عظیم بھائی، اور مجھے پتا تھا آپ عظیم ہو، میں نے کہا 4-5 مرتبہ کہلوا تو دوں کیونکہ آپ کی عظمتیں نظر آتی ہیں عظیم بھائی، اور ان کے ساتھ ہمارے آڈیو کے انچارج فہمید صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ماسٹر کنٹرول روم میں جناب معیز عمر صاحب، اس طرح ہمارے بھائی قائم ہیں بہت پیارے، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں سبحان بھائی، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، اس کے علاوہ جناب حافظ احمد رضا قادری، جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی، معین عالم کریمی، جناب محمد رضوان صاحب، قابل احترام قاری محمد حسین رائی صاحب، ماسٹر کنٹرول روم میں معیز عمر، حمود منور، ہمارے بہت پیارے احتشام بھائی، کامران بھائی، مفتی مسعود احمد صاحب پیمرا کی طرف سے متعین کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ ارسلان اپنا مصباح خرم شہزد، بہت سارے لوگ جو سب کام کر رہے ہیں، اور عمیر بہت خیال رکھتے ہیں، جاوید، جتنے لوگ سب کام کر رہے ہیں، تسنیم، شوکت، سب کو دام در میں سخنے جو اس ٹیم کے ساتھ موجود ہے، عمران ساری صاحب، عدیل سوری صاحب، ہنامان صاحبہ، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 21واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 22واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 21 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج منگل کا دن ہے، اور 2021 عیسوی ہے، مئی کی 4 تاریخ۔ ناظرین محترم، آج کے دن پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ڈیٹ میں نے اس لیے 4 مئی کہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈیٹ چینج نہیں ہوئی ہے، 4 مئی اس لیے کہی ہے کہ ہماری اسلامی حساب سے تو چینج ہو گئی نا، اب ہوتی رہے جب بھی ہوتی رہی، ہماری تو چینج ہو گئی نا 4 بجے جائے گی ابھی 1 گھنٹے بعد، تو ابھی تو 3 مئی میں 4 میں داخل ہونے میں 1 گھنٹہ لگے گا، ہمیں داخل ہو جائیں گے، ہم تو گھنٹوں میں فاصلے طے کر لیتے چلیے ایسی مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی ہم آج خوشیاں منائیں، یا بہت بڑا دن اس لحاظ سے کہ آج ایک طرح سے تو غم ہے، دوسری طرح سے فزت برب کعبہ کے عہد کی خوشی ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ درست کہا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں 26 جنوری منحوس دن کیوں ہے؟ ہاں 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ ہوتا ہے، ویسے ہی منحوس ہے ہمارے لیے، ہاں آپ کے لیے نہیں منحوس، ہمیں تو منحوس ہی ہوگا، ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں، پاکستانی ہمیں اپنے ملک سے مطلب ہے، محبت سے، وہ کیا 14 تک اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، 23 مارچ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو جو ان کے ہاں 26 جنوری کی ویلیو ہے وہ ہمارے یہاں 23 مارچ کی ہے، تو جو ہمارے 23 مارچ کو نہیں مانتا ہم اس کے 26 کو کیوں مانے؟ تو 26 جنوری 661 عیسوی، جی کیا ہوا؟ 26 جنوری 661 عیسوی 40 ہجری 19 رمضان، تو حضرت علی کو جس دن ضرب لگی ہے اس دن بھارت کا یوم جمہوریہ ہوتا ہے، اس دن بھارت کا یوم جمہوریہ ہوتا ہے، ابن ملجم نے کام کیا تھا 26 جنوری، ہمیں مطلب ایک اشارہ ملا ہے عیسوی
تاریخ سے ان کی شہادت سے کہ بھارت ہمارا کبھی دوست ہو نہیں سکتا. ہاں یہ دن ہمارا کبھی دوست ہو نہیں سکتا. تو مسجد کوفہ میں زہر آلود خنجر لے کر ابن ملجم داخل ہوا. نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا. حضرت علی ابن ابی طالب الامام المشارق المغارب وہ اس حملے پر زخمی ہوئے. یہ میں آپ کو سب تفصیلات بتا چکا ہوں. اگلے 2 دن تک آپ زخمی رہے. زخم گہرا تھا, جاں بر نہ ہوئے, اور آج کی شب وہ منصب شہادت پہ فائز ہو گئے. ممکن ہے اور میں ممکن ہے نہیں کہوں گا بلکہ یقین کے ساتھ کہوں گا, میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ مولا علی خلفائے راشدین میں اور اصحاب رسول میں اور اہل بیت میں اور داماد رسول میں اور چچا داد بھائی کی طرح اور جتنے بھی رشتے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی ہے, بہت کچھ ہے, ان کی جب نماز قضا نہیں ہو سکتی, ان کی جب, تو شب قدر کیسے قضا ہو جائے گی؟ 19 رمضان کو زخم لگا اسی لیے, اور 2 دن تک آپ زندہ اس لیے رہے کیونکہ آپ کے لیے پروردگار 21 تاریخ کو شب قدر لے آیا تھا. کیونکہ علی عبادت کرتا کرتا جائے, یہ رات نہ چھوٹ جائے اس سے, ورنہ تو 19 کو بھی شہید ہو جاتے ہیں, 20 کو بھی شہید ہو جاتے ہیں. 21ویں شب کو کیوں ہوئے؟ 20ویں یعنی رات, 21ویں شب سے کیوں 21 رمضان مبارک کیوں؟ اس لیے کہ علی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اسے ضرب لگی تھی, تو اللہ نے بھی کہا نماز پڑھتے ہوئے آنا میرے پاس. اس شب نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز وہ پڑھتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. بغیر قرآن پڑھے نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا, یا پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نا. الفاتحہ بھی قرآن میں, سورتیں بھی قرآن میں. تو نماز وہ پڑھتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن بھی کسی کو پڑھتا ہے, قرآن بھی کسی کو پڑھتا ہے جب وہ رسول کے دل پہ اترتا ہے. جب وہ رسول کے دل پہ اترتا ہے تو قرآن بھی کسی کو پڑھتا ہے. آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن اصل میں آپ کو پڑھ رہا ہوتا ہے. بات کو سمجھیں آپ, رسول کو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. تو رسول کو جب قرآن پڑھتا ہے تو رسول کے پورے وجود میں قرآن ہوتا ہے. رسول کا کلام قرآن, رسول کا دیکھنا قرآن, رسول کا بولنا قرآن, رسول کی گفتگو قرآن, رسول کا چلنا قرآن, رسول کا پھرنا قرآن, اٹھنا قرآن, بیٹھنا قرآن. وہ چلیں تو تاروں کا ہم سفر بن کے چلیں, ہنسیں تو لاکھ بجلیاں مسکرا اٹھیں, روئیں تو ساتوں آسمان برس پڑیں, بیٹھے تو کائنات کا جی بیٹھ جائے. ایسی بات. تو جب آپ قرآن در قرآن قرآن کا ہر باب کھلتے چلے جاتا ہے, اور 30 خوبصورت ادائیں 30 صورتوں کی شکل میں آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد صورتوں کی تعداد جب بڑھتی چلی جائے, وہ 30 ہیں خوبصورت صورتیں. میں بتاؤں گا جس میں والضحیٰ واللیل اذا سجا بھی ہے, جس میں المزمل بھی ہے, المدثر بھی ہے, یاسین بھی ہے, رحمان بھی ہے, بہت ساری صورتیں. 30 صورتیں ہیں جن کا مجموعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. سبحان اللہ. باقی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں, ان کا چلنا ہے, ان کا پھرنا ہے, اور ان کے معاہدے ہیں, ان کی صلح ہے, ان کا کلام ہے, ان کی گفتگو ہے, اور باقی جتنی صورتیں وہ ان کی خوش اخلاقیاں ہیں. سبحان اللہ. باقی جتنی صورتیں, مگر ایک 30 صورتیں میں کبھی آپ مجھ سے سوال کیا, میں وہ 30 صورتیں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی ہیں جو رسول کی ادائیں ہیں, جن میں ادائیں مصطفیٰ جن میں چھپی ہوئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اور آپ کو زخم لگا. نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے, تو قرآن کبھی بھی اپنے پڑھنے والے کو مایوس نہیں کرتا. بے شک قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا. لیکن جب علی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوش ہوتا ہے کہ علی اس کو پڑھ رہا ہے. اب قرآن کیا ہے, سمپل سے تھوڑا سا اور بات سمجھائیں. قرآن خوش ہوتا ہے کہ علی پڑھ رہا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے کہ علی اس کا کلام پڑھ رہا ہے, تاکہ دنیا جان لے کہ وہ اس کا بندہ ہے. تاکہ دنیا جان لے وہ اس کا بندہ ہے, وہ خدا نہیں ہے. مت کہنا علی کو خدا, علی تو خدا کا بندہ ہے جو خدا کا کلام پڑھتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہنے, میرا پوائنٹ سمجھا؟ کیا کہنے. تو قرآن وہ پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے ان پر ضرب لگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو لے جائے گی. تاریخ میں کہیں نہیں آتا انہوں نے پوچھا ہو
شب قدر آ گئی، کوئی شب ہے، طاق راتیں شروع ہوئیں، آخری راتیں شروع، کیونکہ صحابہ کرام کا دستور کبھی بھی 5 راتیں نہیں رہا. صحابہ کرام کا دستور رہا، دستور، ہاں دستور، حصول کی بات میں نے نہیں کی ہے، حصول آپ کی اور سے، ہاں بالکل. حصول ہمارے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رات کو. ان کا تو دستور یہ راتیں تھی، ان کا آئین، ان کا کانسٹیٹیوشن یہ 10 راتیں تھیں. تو وہ رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے اور آخری 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. تو انہیں آخری 10 دنوں میں تو راتیں آتی ہیں، تو صحابہ تو بیٹھتے ہی اعتکاف میں تھے. وہ ہماری طرح تھوڑی کہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں اور تلاش بھی کر رہے ہیں. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، بہت گناہ گار، بہت خطا. یا اگر ہم عام نمازی کو بھی لے تو دنیا کے کاموں میں لگا ہوا جائے، وہ صحابہ تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ صحابہ تھے، ان کے پاس سوائے یاد الہی اور یاد مصطفیٰ کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ بیٹھ جاتے تھے 10 دن. اب چونکہ دستور جن کا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ پوچھتے ہیں بھائی طاق راتیں کب سے شروع ہو رہی ہیں، بھائی آخری عشر کب آ رہا ہے، یہ لوگ نہیں پوچھتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کب کہاں کیا آ رہا ہے. لہٰذا یہ تو صرف تسبیح و تحلیل و تحمید الہی میں مصروف رہتے ہیں، رسول نے بتا دیا. اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی اور ذکر نہیں ہوتا اللہ کے ذکر کے سوا. اور بے شک سب سے بہترین ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کے ذکر سے ہمارے قلوب اطمینان پاتے ہیں. اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا. حضور نے خود افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کے بعد محبت والوں نے بولا محمد رسول اللہ. لیکن اول الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب سے افضل کلمہ ہے جس کو لوگ سارے انبیاء پڑھتے ہیں. تو جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا نماز میں، عین اسی وقت پہ وار ہوا. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اس برس کا رمضان علی کی عبادت کے بغیر چلا جائے. ہائے 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 ہائے. رمضان بھی تو کوئی چیز ہے نا. بے شک بے شک. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ. قرآن کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا بندہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے. اس کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ اس نے پوری دنیا کو دے دیا. اور جو کچھ بھی پایا در مصطفیٰ سے پایا. اللہ نے مولا علی کی ساری چیزیں رسول اللہ کے در پہ رکھ دی. وہ امانت اپنی لے کر چلے گئے. رسول اللہ نے وقتاً فوقتاً ان کو امانتیں دیں، آپ نے خود دی. اب جو میں یہ بات تمہید کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس وقت قرآن کو دو دفعہ قرآن کو بڑا جوش آیا ہے. 2 دفعہ. اب میں بتاتا ہوں جوش، قرآن کا بھی جوش ہوتا ہے. ایک تو حضرت عثمان کی شہادت کے وقت، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے. وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور نہ صرف پڑھ رہے تھے بلکہ آپ کی وجہ سے امت کو قرآن ملا تھا. تدوین، وہ قرآن نہیں جو دل پہ اترا، تدوین. تمام صورتیں کہاں ہیں، کیا جو آج آپ پڑھ لیں، تم لوگ عثمان کا احسان کبھی اتار نہیں سکتے. تو حضرت علی، مولا علی، میرے علی، تیرے علی، سب کے علی، وہ اس وقت قرآن پڑھے اور ان کو ضرب لگی اور وہ بستر شہادت کی طرف چلے. ابھی 2 دن باقی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان 2 دنوں میں کیا درد سے کہلا رہے تھے؟ امور خلافت کی انجام دہی میں مصروف تھے. بے شک. کس کے مال لوٹانے ہیں، کس کے کہاں سے اموال بلانے ہیں، کہاں پر اموال پہنچانے ہیں، کہاں پر کیا کرنا ہے، سسٹم کیسے چلانا ہے، حسن نے کیا کرنا ہے، حسین نے کیا کرنا ہے، یہ سارے کام کر رہے تھے. تو کیا اس وقت عبادتیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا 2 دن تک علی نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ جب رکھا ہے تو نماز کے لیے رکھا ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے رکھا ہے نا. ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، جو میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں، چاہا کہ میرا یہ محبوب اور مقرب بندہ جو کہ میرے رسول کا، میرے حبیب کا سب سے بڑا شہدائی ہے، اس کو میں ایسے تو نہیں بلاؤں گا. ایسے تو نہیں بلاؤں گا.
اس کو شب قدر دے کر بلاؤں گا، آخری شب قدر بھی، تاکہ علی کہے میں جب دنیا سے گیا ہوں تو آخری شب قدر ساتھ لے کر گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی سوچیے اگر رمضان سے پہلے شہادت ہو جاتی تو پھر آخری شب قدر تو نہیں ملتی۔ اب رمضان سے پہلے پہلے تک سارے کام ہو چکے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، آج آپ کو نئی چیز بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں نئی چیز بتا رہا ہوں، پہلے پہلے تک سارے کام ہو چکے ہیں۔ حج ہو چکے ہیں، آخری حج آپ کر چکے، بالکل کر چکے، حج آپ کر چکے، میلاد آپ منا چکے ہیں، سبحان اللہ، 12 ربیع الاول بھی گزر چکی ہیں، حضرت ابو بکر کا یوم وصال بھی آپ دیکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، گزر گیا، گزر گیا، گزری۔ اڑ گیا، حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت بھی آپ دیکھ چکے ہیں، گزر گیا، وہ بھی گزر گیا۔ گزر۔ حضرت عثمان کا یوم شہادت بھی آپ دیکھ چکے ہیں، کیونکہ حج سے بعد، حج سے ملا نا، اس کے بعد سب خلفائے راشدین کے یوم شہادت کے بعد اور حج کے بعد اور 12 ربیع الاول کے بعد اور شب معراج کے بعد اور اپنی سالگرہ کے بعد اور رسول کے مہینے کے بعد، کہ جب رسول پورے شعبان روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں ڈر تھا کہ آپ رمضان سے نہ ملا دیں شعبان کو۔ شعبان کے بعد جب رمضان آخری 20 کا مہینہ ہے، اس کے بعد سارے مہینے تقسیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ بیچ میں آ جاتا ہے، اللہ کا مہینہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ مہینے گزارنے کے بعد رمضان میں شہادت ہوئی، وہ بھی 21 رمضان کو شب قدر میں جانے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ڈاکٹر صاحب، کیا تحقیق، واہ واہ، سب کو لے کر گئے۔ علی تو سب کا ہے، علی سب کا ہے، علی سب کا ہے، کیونکہ علی رب کا ہے، کیونکہ علی رب کا بندہ ہے، علی رب کا بندہ ہے، علی سب کا امام ہے، کیا کہنا، جو رب کا بندہ ہے وہ سب کا امام ہے، اور علی سب میں، ہم سب میں ہے، باقی کا پتہ نہیں، اپنا تو بتا سکتا ہوں، باقیوں کے شجرے کھنگالنے کا میرا کام نہیں ہے، ہاں یہ آپ کھنگالتے رہیے گا، میں تو جن کے بارے میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، باقیوں پہ شک ہے مجھے بہت سے لوگ، لیکن یہ ہے کہ جن کا علی ہے ان کا علی ہے، اور وہی توفیق دیتے ہیں بات کرنے کی، ورنہ تو وہ دیتے نہیں توفیق۔ تو میرے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ بہت کچھ ہیں، لیکن آپ ایک ایسے خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات کہیں نہیں بلکہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی فتنوں کو ختم کرتے ہوئے گزارا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، یہ دو منہ کی تلوار تھی اس لیے کہ دو منہ والوں کو پہچان سکیں۔ یہ ذوالفقار اصل میں پڑتی دو منہ والوں کا ہے، ڈوئل فیس جن کے ہوتے ہیں، دو چہرے، ہاں چہرے پہ جو نقاب سجائے رہتے ہیں وہ ڈوئل چہرے، ان کو مارتی ہے تو ذوالفقار، کہ منافق نہیں چاہیے اسلام میں، ہاں وہ بھی علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں اور جس کے میں منتظر تھا کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں، اور وہ بہت ضروری ہے بتانا بھی، ظاہر ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کہنا کیا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ابھی وقفے میں پاس کتنا وقت ہے بھائی جان، یہ بتا دیں گے مجھے؟ اوکے ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں قاری صاحب، میرا خیال یہ کہ ہم تلاوت کر لیں، کیونکہ تاکہ وہ صحیح ہو جائے، وہی اصل چیز ہے، وہی قرآن کا مہینہ ہے، باقی سب جو چیزیں ہماری اپنی باتیں اور مولا علی کا ذکر اہم ہے، باقی تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن اور علی کا ذکر، میں پہلے ایک چاہ رہا تھا کہ آپ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنی پڑتی ہے، آپ قاری ہیں، قاری۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں قرآن۔ تو علامہ اقبال کا شعر سے ہی سمجھ لیں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اب یہ کس کے لیے کہا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کس مومن کے لیے کہا ہے؟ ہاں وہ نہیں بتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومنین نہیں کہا ہے، مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم، یہ راز ہے، اٹس اے سیکرٹ، ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کون سا مومن ہے وہ؟ مجھے لگتا ہے حضرت علی کا ذکر کیا۔ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ آپ ہمیشہ قرآن کی نسبت سے بہت عزت دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین نمبر۔ ہم دیتے ہیں آپ کو قرآن کی نسبت سے، قرآن نے تو آپ کو خود عزت دے دی ہے، الحمدللہ، آپ قاری بن گئے، شکر آپ الحمدللہ، قاری بن گئے، ہم سامع بن گئے، آپ بلندی پہ چلے گئے، ہم نیچے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے، نعت خواہ بھی بلند ہوتے ہیں۔
یہ تو ایسے ہی بیٹھے نہیں تھے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان سبحان جزاک اللہ. اس کا ترجمہ اور تفسیر پہ مجھے نہیں پتہ تھا، آپ نے یہ خوبصورت آیات منتخب کی ہیں. ذرا اس میں وقت لگے گا، یہ 5 یا 4 منٹ کی بات نہیں ہے، اس میں پورا قرآن ہے، تو مجھے ذرا آپ کو وقت لگے گا. وقفہ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں، لیکن میں ایک بات اور کہہ دوں کہ بہت زبردست موئی صاحب سوئچنگ کر رہا ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. ریحان بھائی میری طرف سے آپ کو بہت پیار اور سلام. میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے جتنے کیمرے ہیں ان کو آپ سارے کیمروں کو استعمال کیا ہے اور سارے شاٹس، خاص طور پہ جمی جب آپریٹر جو ہمارے ہیں انہوں نے ایک شاٹ بنایا تھا جو پتوں کے ساتھ آیا تھا، گملہ وہاں رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور یہ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر رہا تھا. بہت اچھے شاٹس ہیں، بہترین سوئچنگ ہو رہی تھی. تو سب کو میں سب دیکھ رہا ہوتا ہوں، چیزیں پتہ ہوتا ہے. تو آپ پورے ماسٹر کنٹرول روم میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.